هو والقرآن الآباء والقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ایک اور مدنی سورہ کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ المائدہ. مائدہ کہا جاتا ہے دسترخوان کو، وہ چیز جس پہ کھانے کا سامان رکھا جائے. صلح حدیبیہ کی بات نازل ہوئی. زبردست شرعی احکامات اس میں موجود ہیں. ایک مرد کیا حلال حرام کی اس کے پاس شکیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبصورت انداز میں پوری کر دی ہے. اچھا، اس میں جو فقہی معاملات آئیں گے، ونس اگین ہم صرف اس کو پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اس کی ہاں سب اس کے ٹائٹلز کو نہیں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی بندشوں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی قسم کے سب جانور حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے. لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو. اللہ کی طرف سے جو بندوں پہ بندشیں ہیں نا، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. دین مکمل ہی تب ہوتا ہے جب آپ ڈونٹس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا. ایک انسان کہے نہیں میں اپنی گاڑی گرین سگنل پہ چلاؤں گا مگر ریڈ پہ روکوں گا نہیں، تو کیا نظام صحیح رہے گا ٹریفک کا؟ گرین پہ جیسے چلانا ضروری ہے، ایسے لال پر رکنا بھی ضروری ہے. تو قرآن کے جو لا ہوتے ہیں نا، نہیں یہ تم نے نہیں کرنا، ولا تجسسوا، مت کرو تجسس. جو اللہ تعالیٰ نے ڈونٹس کہے نا، ریڈ سگنلز، وہاں رکنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی کہا ہے کہ اللہ کی بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمام جانور جو مویشی قسم کے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں. ہاں ابھی آگے کچھ جانور آئیں گے مویشی جو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیے. لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتے ہیں. جب حالت احرام میں آ جاتے ہیں تب ہمیں شکار کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ مکھی اور اپنے اتنی زور کی بال بھی نہیں کھجانے کہ اس کے سر کے بال ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جائے. ہاں اب یہاں سے کوئی سمجھے کہ ہر طرح کا شکار حلال نہیں ہے، تو نہیں، وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کا جو شکار ہے وہ حلال ہے اور خشکی کا جو شکار ہے وہ حرام ہے. آپ قرآن کو حدیث کے بغیر لے ہی نہیں سکتے. کوئی یہ کہہ دے حلال ہے، جی مچھلی کھا سکتے ہیں، مچھلی پکڑ بھی سکتے ہیں. سمندری جہاز جاتے تھے، وہ رستے میں لے لیا کرتے تھے اپنا جو سی فوڈ وہ ہوتا تھا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو. قربانی کے جانوروں پہ دست درازی نہ کرو. ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پہ پٹے پڑے ہوئے ہیں. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے پابندیاں کہہ دی. لا تحلوا شعائر اللہ، ہر وہ مقام جو اللہ کی یاد دلا دیتا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو. اس میں مساجد بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ ٹھہراؤ. مشرکین کیا کیا کرتے تھے جب ان کی جنگ زبردست چل رہی ہوتی تھی اور آگے کوئی محترم مہینہ آنے والا ہوتا تھا، مثال کے طور پہ ذیقعد آنے والا ہوتا تھا، تو کہتے تھے نہیں اس سال ذیقعد پہلے نہیں آئے گا، سفر پہلے آئے گا. یہ ان کی اپنی مرضی تھی. اب جیسے کوئی بولے مارچ میں پیپر ہوتے ہیں، مارچ کا مہینہ جو ہے نا وہ اگلے مہینے سے 2 مہینے آگے بچے اچھال کے پھینک دیں. یہ بچپنا کیا کرتے تھے. اس کو نسی کا قانون کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حلال مہینوں میں چھیڑ چھاڑ مت کرو. قربانی کے جانور جو کھلے چھوڑے ہوئے ہوتے تھے، اب تو خیر ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا، ہمارا قربانی کا جانور وہی خریدا جاتا ہے. ہم سے جاتے ہوئے حج پہ پیسے لگا لیے جاتے ہیں اور ان کے پاس اسٹیکر ہوتا ہے، ہمیں نمبر مل جاتا ہے. کیا ہوگا نا آپ لوگ نے حج؟ پہلے ان کے گلوں میں پٹے ہوتے تھے، یہ اس چیز کی نشانی ہوتی تھی. کون سے جانور ہے؟ یہ ہدی کے جانور ہے، قربانی کے جانور. اللہ نے کہا ان پر دست درازی مت کرو، ان کو اٹھا کر کے نہ لے آؤ، ان کو تنگ نہ کرو. نہ ان جانوروں پہ ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو حاجی ہیں، جو اپنا گھر چھوڑ کے اپنی ضرورت کے مطابق سامان لا کے کس کے گھر آ چکے ہیں، مقام محترم پہ، اس کی راہزنی مت کرو. کیونکہ جو حاجی ہوتا ہے اس کے پاس تلوار تیر اسلحہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو نہتہ اپنے گھر سے اپنے رب کی خاطر نکلتا ہے، تو اس سے بھی ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے.
ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا رستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آپ کو یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی چھٹی ہجری میں صحابہ کو لے کر نکلے تھے اور آپ نے کہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ہم حرم میں ہیں اور عمرہ پرفارم کر رہے ہیں، تو قریب 1500 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ نکلے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پہ جا کے ان کو عمرے سے روک دیا گیا۔ وہاں ایک کانٹریکٹ سائن ہوا، صلح حدیبیہ۔ رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ واپس آ گئے، دل تو سب کے اداس تھے، احرام کی حالت میں تھے، جانور ان کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی نے وہیں اپنا حلق کیا سر کا، اپنا احرام کی حالت سے باہر آئے۔ اب مسلمان آپس میں بڑے غصے میں تھے، کیا کہہ رہے تھے، نکلے تو صحیح ہے مدینے کے سامنے سے، ہم بھی ان کا راستہ روکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کیا ہے اس پر غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم ان کے مقابلے میں زیادتیاں کرنے لگو۔ فوراً صحابہ کی تربیت ہو جاتی تھی کہ دشمنی میں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تعاون کا معاملہ آئے تو نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں تعاون۔ ہمارے ہاں الٹا، گناہ ہو رہے ہیں، 2,000 روپے میں بھی ڈال دوں گی، ایسا کرو مائیوں کا کھانا ماموں کی طرف سے، خالہ کہتی میں اپنی چھت دے دوں گی، اور ایک کہتی میں ڈانسنگ اسٹیج لگا کے دے دوں گی۔ گناہ کا کام ہوا تو یہ بھی لاکھوں ہزاروں روپے کا ڈھیر لگ گیا۔ تم کھڑی تو ہو، جہیز تو میں بھائی تمہارے پورا کر دیں گے، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہوتا ہے گناہوں کے کاموں میں تعاون کرنا۔ بس فلم کا ٹکٹ تم لے لو، فیول تو میں ڈلوا دوں گا، واپسی پہ کھانا بھی میں کھلا دوں گا تم لوگ کو۔ تعاون کا جب معاملہ آئے تو نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ آپ کھڑی تو ہو اللہ کے نام کے لیے، میں یہ کر دوں گی، میں یہ کر دوں گی، اس میں تعاون کرو، مگر گناہوں میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرو۔ اس آیت کو اپنے ساتھ یاد کر کے رکھیں، جب لوگ آپ سے تعاون مانگے تو پوچھو بھائی نیکی کا کام ہے تو ہزاروں کے نوٹ ہوں گے، اور اگر برائی کا کام ہے تو میرا دروازہ بھی تمہارے لیے نہیں کھلے گا۔ اس لیول کا ایمان لے کر آئے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ سے ڈرنے کے کاموں میں تو تقوی کرو، تعاون کرو، مگر گناہ کے کاموں میں نہیں۔ یہاں سے کچھ حرمات بتائی جا رہی ہیں ہمارے دین اسلام کی۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا کسی درندے نے اس کو پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی استہانے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، استہانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے کہ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ سب افعال فسق ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب ذالکم فسقن۔ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، پانسے کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کے اوپر ایک گول دائرہ گھماتے، اس پہ تیرے مارتے تھے۔ فعال جسے آج ہم کہتے ہیں، بندروں سے بھی فعال نہیں۔ استہانوں پہ ان کے بت خانے ہوتے تھے۔ نہیں آپ نا دیکھیں، ہمیں یہی چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ استہان عربی میں کہا جاتا تھا بت خانوں کو، ٹھیک ہے؟ آج اگر اس کو ہم مزار کہہ دیں نا تو ضروری نہیں کہ ہر مزار پہ استہان کا کام ہو سکتا ہے ہم یہی عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ جو بزرگ تھے خوب نیک تھے لیکن اب یہ بھی بے بس ہے، تو پھر وہ مزار استہان نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو کلیئر کی تھی۔ بہت بڑا مسئلہ امت کا حل ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی نظر کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، نیاز کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کیا ہوا ہے اس کے اندر؟ بھئی یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح دیا گیا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر اگر گائیں ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا نام لیا جاتا ہے وہ غیر اللہ کہلاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب بت کے پاس گائیں ذبح کی جائے اس ٹائم یا حبل کہہ کر اس کو ذبح کیا تو وہ کھانا مسجد میں بھی بٹے تو حرام ہے۔ ہاں وہ کھانا جو اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا گیا اور بعد میں کسی کے اسال کے لیے کھلا دیا گیا، اس میں کیا تکلیف ہے؟ اتنی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے نا اس حدیث کی کہ یقین کریں لوگوں نے اپنے گھروں سے جو دروازے پہ نظر نیاز لے کر آ گئے اتنی بد اخلاقی دکھائی، ان کے سامنے گٹر میں پھینک دیا، ان کے سامنے کسی اور کو دے دیا۔ نہیں نہیں نہیں، ہم نہیں کھاتے نظر نیاز کا۔ ہاں بہنوں کا حق کھا جاتے ہو، مائیوں کے منڈپ سے کھانا کھا کے آ جاتے ہو، میت کے گھر کی دیگیں کھا کے آ جاتے ہو، یہ کیوں نہیں کھاتے؟
کیا تکلیف ہے؟ صرف اس لیے کہ پڑھا نہیں تم نے قرآن. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی کبھی یہ تفسیر نہیں آتی ہے کہ وہ نیاز انہوں نے غیر اللہ کے نام پر پکائی ہے. جب جانور ذبح کیا جاتا ہے غیر اللہ کا نام تب لے لیا ہے تو وہ حرام ہے. ایک طبیلہ ہے آپ کے محلے کی، یہ میٹ کی جو دکان ہے، جو باقی نظر نیاز کی کمزوریاں وہ الگ بات کر رہی ہوں میں. صرف کیا ہے، آپ بھی گوشت لینے گئی وہاں سے، اور ایک ہمارے بریلوی بھائی بھی وہاں سے گوشت لینے آ گئے. انہوں نے بھی اسی جانور کے گوشت سے اپنی حلیم کی دیگ بنائی جس سے آپ نے اپنے بچوں کے لیے بریانی بنائی. آپ کا حلال ہو گیا، اس کا حرام ہو گیا. کیسے؟ ہاں اگر طبیلے میں کاٹتے ہوئے اس نے کہا ہو کہ میرے فلاں بزرگ کا نام لے لیجئے کہ بھائی غوث پاک کا نام لے کر ذبح کر دیجئے، اب میرے لیے حلال نہیں ہے. ہاں یہ عقیدہ ونس اگین غلط آتا ہے. جو کمزوری دکھتی ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے، یہ تمام بزرگان دین کام بہت کمال کا کر کے گئے ہیں، لیکن اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دعائیں اب پوری کروا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب استفعال فسق ہے. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. بہت پیاری آیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ بالکل تقریباً لاسٹ آیت ہے قرآن مجید کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمام شرعی احکامات واضح کر دیے ہیں. اسلام بالکل حقانیت کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے. دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا. ایک یہودی حضرت عمر سے کہنے لگا کہ اگر ہمارے لیے یہ آیت اترتی نا تو ہم تو جشن مناتے، سیلیبریٹ کرتے، عید مناتے. تو یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. اگلے دن کیا تھی؟ عید ہی تھی. تو انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ عید جیسی خوشی لے کر آئیے. شریعت کا مل جانا نا، اس شریعت کو ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. امام صاحب سے فتویٰ لے لو، خود بھی تو کبھی اس شریعت پہ محنت کریں آپ لوگ، پھر پتہ لگے گا کہ جس دن صحابہ کو یہ خبر ملی ہوگی آج پورا قرآن نازل ہو گیا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین قبول کر لیا، لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اگر کسی جانور کو بالکل بیمار دیکھ رہے ہیں، لاغر دیکھ رہے ہیں، قریب ہے کہ مرنے والا ہے، ہاں اس کو بھی ذبح کر دیا تو اس کا کھانا حلال ہو جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. قل احل لکم الطیبات. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال بہت رکھا ہے. پھر بھی تف ہے اس انسان پر جو پھر حرام کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم نے شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. مثال کے طور پہ کوئی شکاری کتا ہے اور وہ ایک ہرن پکڑ کے لیے آپ کے لیے لے آتا ہے. شکاری کتوں کی بھی پوری ٹریننگ کی جاتی ہے کہ دانت ایسے نہیں دبانے کہ اس کا نرخرا کٹ جائے. اب وہ جو ہرن آپ کے لیے پکڑ کے لے آئے گا وہ بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. اتنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو ہے نا قرآن مجید میں، اصل میں سورہ مائدہ میں آپ کو حلال کھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ جیسا پیٹ میں کھانا جاتا ہے ویسے ہی انسان کے اوپر عمل نظر آتے ہیں. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اس میں بھی کوشش یہ کی جائے ذبیحہ سے بچا جائے. ٹھیک ہے، ذبیحہ یعنی ان کی گوشت کے پورشن سے بچا جائے. وہ اس طرح سے اللہ کا نام لے کر، آپ کو پتا ان کے پاس تو پورے سلوٹرنگ بلیڈز ہوتے ہیں گردنوں کی، ہاں جھٹکے سے. اسلام میں جھٹکے کا گوشت کھانا منع ہے کیونکہ اس کے اندر اس کے ساری ٹاکسک موجود ہوتے ہیں. وہ ایک جھٹکے سے جو ہے نا وہ راڈ آ کے گرتی ہے اور 100 گردنیں الگ ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کوئی کرسچن کچھ کھانے کو لے آئے تو آپ کھا سکتی ہیں، اور آپ اپنا کھانا بھی اس سے شیئر کر سکتی ہیں. اسلام اتنا وسعتوں والا دین ہے نا. ہم تو اہل تشیع کا کھانا ریورس کر دیتے ہیں ان کی طرف. تف ہے ہماری کم علمی کے اوپر. تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہے اور ان کے لیے
تمہارا کھانا اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے ہوں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ یہاں نکاح کی بھی پرمیشن دی جا رہی ہے، ایک آزاد اہل کتاب عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، بٹ اب جو ہے نا علماء اکرام اس کے لیے کچھ پابندیاں لگاتے ہیں۔ ہر کوئی منہ اٹھائے اور مسلمان عورت چھوڑے اور یہودی سے شادی کر لے، کرسچن سے، نہ تو وہ والے یہودی بچے ہیں اب۔ دوسرا یہ کہ جو بندہ بیاہ کے بیٹی لے کر آ رہا ہے کسی کرسچن کی، اس کا خود کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو مسلمان کر سکے، بلکہ لگتا ہے 4 مہینے بعد وہی نہ کرسچن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی کچھ شرطیں ہیں، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانیاں کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، یہ وضو کا طریقہ آ رہا ہے۔ سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں اور ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، پھر وضو نہیں ہے، پہلے غسل جنابت ہے۔ اچھا، یہیں پر جو ہے نا سروں پر ہاتھ پھیر لو سے ہی یہ ہمارے یہاں اختلاف آتا ہے کہ گردن کا مسا نہیں ہے، تو وہ جب کسی چیز میں اختلاف آئے نا تو وسعت کے ساتھ پڑھا کریں۔ کہیں آپ کو گردن کا مسا ملتا بھی ہے حدیث میں، اور کہیں اس آیت کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ سر کا مسا ہے، گردن کا مسا نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لے لو، بس اس پر ہاتھ مار کے اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ ایک ہی رکوع میں جو ہے نا تیمم کا بھی ذکر اللہ نے بیان کر دیا اور وضو کا بھی ذکر بیان کر دیا۔ اچھا، یہاں جو ہے نا او لمستم النساء، کہ اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، اس میں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عورتوں سے ہاتھ لگانا مطلب کوئی خاص تعلق کی کریشن کی بات ہے، مگر ہمارے ہی بڑے اماموں میں سے ایک امام کا یہ عقیدہ ہے کہ ٹچ کرنے سے بھی یہ بعد میں مجھے پتا لگا کہ جب ہم حرم گئے اور ہم نے دیکھا کہ انڈونیشین اور ملیشین عورتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے گلوز پہنتی ہیں، گرمی ہو سردی ہو گلوز پہنتی ہیں۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے شوہر ان کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں یا وہ گروپ میں چل رہی ہیں تو ٹچ نہ ہو اسکن، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا ہاں یہ ہے کہ خاص مقصد کے ساتھ جب ہاتھ لگایا۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ قرآن کی کلاسز کیوں لے رہی ہیں؟ اطاعت کے لیے یا مرضی چلانے کے لیے؟ اطاعت۔ پھر دکھے یہ قول آپ کو، کل کو کوئی آپ ٹریک سے نیچے اترے، میں یا آپ مجھے ہی ٹوک دیں کہ ارے آپ تو یہ بتا رہی تھی، آپ کیوں یہ کام کر رہی، تو مجھے مائنڈ نہیں کرنا، شکر ہے کوئی مجھے میرا بھولا ہوا سبق یاد کرا دے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے بنو اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا، جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر اللہ کے ساتھ ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن، اگر تم کیا کرو گے، اقمتم الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کو قائم کرو گے تب تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور نماز قائم کرنا ہوتا ہے باقاعدہ ایز این انسٹیٹیوشن، نماز کا سسٹم رائج کرنا۔ شاپنگ سینٹر بنے وہاں نماز کا سسٹم موجود ہو، گھر ہو وہاں نماز کی جگہ موجود ہو، مساجد ایکٹیو اینڈ آباد ہو،
ہر کوئی اپنی زندگی میں پریکٹیکلی نماز کو پرفارم کرتا ہو، تب تمہیں میری معیت نصیب ہوگی۔ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے۔ اللہ کو قرض دینا، اپنے مال میں سے اس کے نام پر دینا۔ اللہ اپنے ہاتھ میں اپنی ذات کے لیے قرض نہیں مانگتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کچھ مسلمانوں سے شکوے کرے گا، اور ایمان والوں سے کیا شکوہ ہوگا؟ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ میرے بندے میں بے لباس تھا، تو نے میرے پر کپڑا لا کے نہیں ڈالا۔ میں پیاسا تھا، تو نے میری پیاس نہیں بجھائی۔ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کرنے نہیں آیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ سارے الفاظ؟ اللہ۔ قیامت کے دن تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو سب کو شفا دینے والا ہے، تو کب بیمار ہوا؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہیں اس کے پاس پاتا۔ یعنی کسی مومن کی عیادت کرنا ایسے گویا خدائے برحق کی عیادت، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمام بیماروں کو شفا۔ میں بھوکا پیاسا تھا، اگر میرا فلاں بندے کو تو کھلاتا تو گویا تو مجھے پہنچاتا۔ اللہ کو قرض حسنہ دینا، اپنی صلاحیتیں دینا، اپنا مال دینا، اپنا وقت دینا اس کے دین کے لیے۔ یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی۔ پھر یہ ان کا اپنا عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ آئے دن آپ کو مشرکوں سے، اسرائیلیوں سے، کرسچن سے پتہ لگتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پھر خیانت کر بیٹھتے ہیں یہ لوگ۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہیں۔ پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، عیسائی، کرسچنز، مگر ان کو بھی جب سبق یاد کرایا گیا تو اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس میں بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے شدید نفرت رکھتے ہیں، شدید۔ آج آپ کو ایک اسٹیج پہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ نظر آتا ہے، لیکن جب یہ لوگ اپنے اپنے میخانوں میں جاتے ہیں نا، خواب گاہوں میں، تو دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ عیسائی کیسے یہودیوں سے محبت کر سکتے ہیں، جبکہ عیسائی کے رہبر عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کیا۔ جو رسول کا قاتل ہو اس سے کیسی دوستی؟ لیکن صرف کس لیے ایک ہو جاتے ہیں دونوں؟ مفاد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن نشانی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، معاذ اللہ۔ اے نبی ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے؟ کیسے سوچا کہ مسیح عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ایک کرسچن لیڈی سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں خدا اترا، جب خدا اپنے بندوں سے ملنا چاہا تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ حلول ہو گیا۔ تو جس میں خدا حلول ہو گیا تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ تو کہنے لگی کہ وہ آسمانوں پہ چلے گئے۔ ہم سب کے غموں گناہوں کا بار اٹھایا انہوں نے۔ ہر سنڈے کو یہی تو توبہ کرنے جاتے ہیں اپنے گناہوں کی، کہ ہمارے گناہوں کے وزن لے کر عیسیٰ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میں نے کہا تو عیسیٰ کو دنیا سے اٹھایا کس نے؟ تو کہنے لگی خدا نے۔ میں کہا تو بس اسی پہ تو ہم بھی بلیو کرتے ہیں۔ تب پتہ لگا کہ نہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک کوئی سپریم اتھارٹی ہے، بس بات
وہ اس ہاں پھر بعد میں کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ عیسیٰ بیٹا ہے، معاذ اللہ کوئی کہتا ہے عیسیٰ خود کا خدا ہے، یعنی اپنے اندر بھی ان کے مختلف گروہ بندی ہے. کوئی کہتا ہے جبریل کے بیٹے عیسیٰ ہیں، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ خدا کے بیٹے عیسیٰ ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ میری جبریل کے ساتھ تھی، کوئی کہتے ہیں میری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ تھی، ساتھی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسی حکمت سے بات کرنے کی توفیق دے کہ ان تک بھی ہم قرآن پہنچا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو کیوں سزا دیتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. اگر تم ہی چہیتے ہو، تم ہی لاڈلے ہو، تو یہود کو آ کے ہٹلر نے کیوں اتنا مار دیا. آپ کبھی تاریخ پڑھیں، لاکھوں ہزاروں جو ہے ایک ایک دن میں مارے جاتے تھے. عیسائی بھی مارے گئے ہیں. اگر چہیتوں کے ساتھ کون ایسے معاملے کرتا ہے کہ ان کی گردنیں اڑوا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے چہیتے ہو تو بتاؤ وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا ہے. در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. جیسے ان کو یہ خوش گمانی تھی کہ یہ اللہ کے چہیتے، آج امت محمدی کو نہیں ہے. ہم تو بخشے جائیں گے، ہم تو نبی کی امتی ہیں. بلا من کسب سیئہ، کیوں نہیں. تم میں سے جو برائی کمائے گا اور برائی کو لائف اسٹائل بنائے گا، ہم اس کو سخت سزا دیں گے. کوئی ٹائٹل کام نہیں آئے گا اس کے. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال بعد رسول اللہ کی آمد ہوئی. ایک بہت بڑا وقفہ تھا بیچ میں، 600 ایئرس، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما رواں بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. فلسطین کی طرف آنے کی اللہ نے ان کو دعوت دی تھی. یہودیوں کے لیے لکھا گیا تھا پہلے فلسطین کو. انہوں نے خود اپنی نعمت کی ناقدری کی. کیا کہنے لگے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکالے نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ. جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے. جہاد سے ایسی جی چراتے تھے، ہم کیوں لڑیں ان سے. موسیٰ، تو اور تیرا رب کافی نہیں ہے، اڑا دے ان بندوں کو، پھر ہم اندر پکا پکایا حلوہ کھانے کی عادت. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے مگر یا میں میری ذات یا میرا بھائی ہارون علیہ السلام. بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پہ ہرگز ترس نہ کھاؤ. اور انہیں ذرا آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی کم و کاس سنا ڈالو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظر قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے فرمان لکھ دیا تھا
کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ کیا قربانی تھی، کیا نظر مانی تھی؟ پہلے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس کا حلال مال ہوتا تھا اس کو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور لے جاتی تھی یا بھسم کر دیتی تھی، اور جس کے مال میں کھوٹ ہوتی تھی اس کا مال پڑا رہ جاتا تھا۔ کتنا کرم ہے کہ آج کوئی حلال سے زکوٰۃ دے، حرام سے دے، دنیا میں کسی کو نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے؟ پھر ان کی مال جو تھا وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ ہماری زکوٰۃ، ہمارا نفلی صدقہ لوگوں کے گھر کے چولہے جلا دیتا ہے۔ آپ کا 2.5% کسی کا 100% بن جاتا ہے۔ جو کروڑ پتی ہیں وہ لاکھوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور لاکھوں میں ایک غریب تو پتہ نہیں کس کس ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس امت کو نا بڑی خوبصورت شریعت، بالکل اصل شکل پہ شریعت دے دی گئی ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا حابیل قابیل کا، بنی اسرائیلی روایات سے پتہ نہیں کیا الڑ بلڑ اٹھا کے اس کی 2 بہن بھائیوں کی آپس میں شادی ہوتی تھی، صبح والے کی شام سے، پورے قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ پھر اس نے کہا کہ میں اس والی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو معاذ اللہ آدم نے کہا کہ اچھا پھر نظر دو، پھر ایک کی نظر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں یہ قصے اٹھانے کے لیے بنی اسرائیل کی روایات کی ضرورت نہیں۔ ہاں بس ہمیں اتنا پتہ ہے 2 بھائی تھے، 2 بھائیوں کے درمیان ایک نظر مانی گئی، ایک کا مال جو تھا وہ حلال نہیں تھا اور ایک کا مال جو تھا وہ حلال درجے پہ تھا، غالباً وہ کاشتکاری کرتا تھا، یہاں تک مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد ایک کیا آگ اٹھا کے لے گئی۔ اب کیا ہوا، اب جس کا قبول ہو گیا اس سے اور حسد ہو گئی، تمہارا کیوں قبول ہو گیا، تم تو سب کو جا کے بتا دو گے میں ناحق تھا، تو اس نے اٹھا کر کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ حابیل پر ہاتھ بڑھایا قابیل نے، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، پہلا قتل۔ یہ ایسا قتل تھا کہ شیطان ٹھیک سے حاجرہ کو جو نا بتا بھی نہیں پا رہا، حوا کو بتا بھی نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ قتل ہوا تھا ان دونوں کے درمیان، اور جب قابیل قتل کے لیے آگے بڑھا تو حابیل نے کہا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرتے ہو مگر میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، اور یہ کہہ کر قابیل نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قیامت تک جو قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ اس نے گناہ کا اجرا کیا ہے، ایک گناہ نیا پیدا کیا۔ اور پھر بڑے افسوس سے اس کی میت کو دیکھنے لگا کہ میں اس کو کہاں ٹھکانے لگاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے غراب اتارا، غراب کہتے ہیں کوے کو، اور آ کے اس نے کھودنا شروع کیا۔ انسانوں کے علاوہ سب سے زیادہ اہتمام سے جنازے، یہ تدفین جو ہے نا یہ کوے کرتے ہیں، پرندے، جی ان کا شور سارے بندے اپنے جو ہے نا ٹیم جمع کر لیتے ہیں وہ، اور کوے نے باقاعدہ اس کو دفنا کے دکھایا۔ تو اس بات پہ قابیل کو افسوس نہیں ہوا، بہت پچھتایا کہ میں نے اپنا بھائی مار دیا، اس بات پہ افسوس ہوا ہے میری اتنی بھی عقل نہیں جتنی اللہ نے کوے کو دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ایک انسان کا قاتل قیامت کے دن ایک انسان کا قاتل نہیں اٹھایا جائے گا، اس پہ سارے قتل کا الزام ہوگا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی۔ انسان کی جان بچانے کی بہت سی شکلیں ہیں، آپ نے خون دے دیا، آپ نے اس کی دوائی کے لیے بندوبست کر دیا، کچھ نہیں تو آپ نے ایمبولینس کو رستہ دے دیا اور وہ صحیح ٹائم پہ علاج کے لیے چلا گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں اس کی جان بچنے پہ آپ کا حصہ لکھ دیا گیا، اور کتنا حصہ لکھا کہ شاید ادیبہ نے پوری دنیا ہی بچا دی۔ اتنا رحم کرنے والا میرا رب کریم ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور ہو، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر قیامت کے روز عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ جب وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ آج تو اللہ تعالیٰ
کسی کو ایک کھجور دے دینے پر جو نا اس سے راضی ہو جاتا ہے. قیامت کے دن پوری زمین اور زمین سے دگنا بھی وہ اللہ کو دے دے اور کہ اللہ یہ لے لے مجھ کو معاف کر دے، تو اللہ فرمانے میں قبول نہیں کروں گا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سزا میں دونوں کے ہاتھ کٹیں گے. اسے کہتے ہیں حد. قرآن میں کچھ ہی گناہ ہیں جن کے حد لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، حد اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتی ہے، جیسے زنا کی حد موجود ہے، رجم یا پھر کوڑے لگنا. اسی طرح سے چور کی بھی حد موجود ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے چور کا ذکر کیا ہے نا، والسارق والسارقۃ، چور خواہ مرد ہو یا عورت ہو. لیکن جب اللہ زنا کا ذکر کرے گا سورہ نور میں تو آیت آئے گی الزانیۃ والزانی. زنا کے معاملے میں پہلے عورت کا ذکر ہے اور چوری کے معاملے میں پہلے، کیونکہ چوری میں میجورٹی آپ کس کو ایکٹیو دیکھتے ہیں؟ مرد، کیونکہ اس نے گھر کا معاش پورا کرنا ہوتا ہے. اور زنا کی دعوتیں عورتوں کی طرف سے ہوتی ہیں، تبھی وہ معاشرہ زنا کی طرف آ جاتا ہے. جی جی جی، والسارق والسارقۃ عربی میں جو ہے نا. اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھاتے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کچھ کبھی نہیں آئے سنگن لے لیتے ہیں. پھر کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے جو چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ جو مدینے کے لیے یہودی ہوتے تھے نا، یہ رسول اللہ کو اپنی پنچایت میں بلایا کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس اپنی کتاب موجود تھی. کیوں بلاتے تھے رسول اللہ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چاہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرو، چاہے تو واپس کر دو. اور تمہیں کیسے یہ حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. توریت کا حکم مشکل لگ رہا ہے تو کہاں آ گئے؟ رسول اللہ کے پاس. ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی یعنی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور اس پر وہ گواہ تھے. بس ایک گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. کیا آج ہمارے عدالتوں میں قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے؟ اللہ کے حکموں کو بیچ دیا. سارے قانون نہیں ہیں، کچھ قوانین تو اسلامی ہیں، باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں سورہ نساء پڑھائی جاتی ہے، لیکن بہت سے قانون جو ہے وہ برٹش لاء کے تحت ہمارے ہاں ہیں. توریت میں ہم نے یہودیوں پر حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے بدلے تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. یہ بڑے بڑے ججز، یہ بڑے بڑے حکمران اگر ان کے فیصلے قرآن سے برعکس ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ظالم ہیں. اور صرف گورنمنٹ کے لیول پہ مت سوچیں، ہر عورت اپنے گھر کی رب البیوت ہے. وہ اپنے گھروں میں فیصلہ کرتے ہوئے کیا کرے؟ قرآن کو سامنے رکھے.
جذباتی محبتوں کی ضرورت نہیں ہے. اسلام بہت زیادہ عدل اور مساوات کا دین ہے، مساوات کا بالکل. جب اپنے گھر میں آپ کو کسی فیصلے کے لیے بلایا جائے تو پہلے خود تو قرآن اور حدیث اٹھا کے پڑھ لیجیے. یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کروں. ایک بہو اپنی ساس کے پاس آئے کہ آپ کا بیٹا کسی افیئر میں مبتلا ہے. اب ساس کو یہ چاہیے کہ اسلام کے مطابق فیصلہ کرے. ایک عورت ہے جو اپنے پاک دامنی میں، اور وہ بیٹا ہے جو زنا کی گندگی میں ہے، اور یہ کہہ کر کوئی بات نہیں بیٹا، گھر میں باندھ تھوڑی نہ سکتے ہیں، گھوڑے کا اور جوان کو کوئی باندھ تھوڑی نہ سکتے، چلو شکر ہے نکاح تھوڑی کیا ہے اس نے، ہو تو تم ہی بیوی نا. لعنت ہے ایسی عورتوں کے اوپر. اپنے بیٹے کا زنا بھی جو ہے نا عام گناہ لگے، اور بہو کی کزن کا فون آ جانا بھی زانیہ لگنے لگے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی ناانصافیاں، تبھی آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں. اتنی سی چھوٹی سی میں نے مثال دے دی. اسلام میں تو زنا کے بارے میں بڑی سختیاں ہیں. چلو حکومت اسلامی نہیں ہے، اپنے گھر کو تو اسلامی بنا لو. یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ ایک لمبا دسترخوان بچھا دیا اور ہم چاہیں کہ سب اس پہ آ کے بیٹھ جائیں اور دیور بھابھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے. کیوں؟ اسلام میں ایسا کوئی دین پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک ہی ٹیبل پہ جو ہے نا گھر کے مرد اور عورتیں آ کے بیٹھ جائیں، محرم بھی اور نہ محرم بھی. اس میں کس سے سوال کیا جائے گا؟ بڑوں سے سوال کیا جائے گا. کیوں ایسے دسترخوان بچھتے ہیں گھروں کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنان خانے الگ سے اوتاق، الگ سے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی. وہاں کوئی سسٹم نہیں تھا جوائنٹ بیٹھ کے کھانے کا. تو اپنے گھروں میں تو ایٹ لیسٹ میں پوری گورنمنٹ نہیں بدل سکتی، مگر میں میرا گھر تو بدلنے کی طاقت رکھتی ہوں. میں اپنے شوہر کو تو کنونس کر سکتی ہوں، لیکن خود نہیں کنونس تو ان کو کہاں سے کنونس کریں گے؟ تو جو کوئی دین کے خلاف، قرآن کے خلاف فیصلے کرتا پھرتا ہے، اللہ اس کو قرآن میں ظالم کہہ رہے ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. توریت میں اس میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی. ہر کتاب ہدایت اور نور لے کر آئی تھی، ہدن و نور. اور قرآن مجید بھی کیا لے کر آیا ہے؟ ہدایت اور نور. وہ بھی توریت میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. پھر اے نبی، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان بن کر آئی ہے. لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. ہر دور میں شریعت آئی ہے، ہر زمانے میں شریعت آئی ہے. اب ابا کا دین سمجھ آ رہا ہے، اماں کا دین سمجھ آ رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو فیصلے آپ کے گھروں میں ہوں کس کے مطابق ہوں؟ قرآن. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے، پھر وہی تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلافات کرتے ہو. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کر پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. دلی دوست مت بناؤ ان کو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم ان میں سے کسی کو
تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ جتنے اہل کتاب ہیں ان سے دلی دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں پڑوسی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن کے مطابق جو اچھے معاملات ہونے چاہیے پڑوسیوں سے بس وہی رکھنے کی اجازت ہے۔ دل کی جو کھچاؤ ہوتا ہے نا، دلی میلان ہمیں ان سے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسانیت کے لیول پہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جس کو یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے، یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتنی بار اس میں یا ایھا الذین آمنو آتا ہے نا سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اور اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ کوئی اگر اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اسلام اس کے چھوڑنے سے ہلکا نہیں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارا زمانہ مل کے میرے آگے سجدے میں پڑ جائے، میری فرما برداری پہ پڑ جائے، مجھے ایک ٹیڑھی پائی کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اور سارا زمانہ میرا نافرمان ہو جائے مجھے تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو کوئی اگر اسلام سے منہ پھیرنا چاہتا ہے، اسلام کے طریقے سے منہ پھیرنا چاہتا ہے، قرآن کی محفلوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، خوشی سے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نکلو، ہم تمہاری جگہ اس سے اچھے لا کے بٹھا دیں گے، دین کا کام برحل ہوتا رہے گا، اور اب جو میں لا کے بٹھاؤں گا نا وہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ محبوب ہوگا اور اللہ کو وہ محبوب ہوں گے۔ ہمیشہ جب کبھی آپ کو دین کی کسی خدمت کا موقع ملے نا، مانگے اللہ مرتے دم تک کسی کی خادمہ رکھنا۔ ایک بار جو تو نے قرآن کی محفلوں کی چاہت دی، اللہ کبھی اس سے دور مت کر دینا، کیونکہ یہاں آپ کے نکلنے کی دیر ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کو پہنچا دے گا یہ سب کچھ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اصل دوستی کس سے بھائی؟ سب سے پہلے اللہ سے، پھر اللہ کے رسول سے، اور پھر نمازیوں سے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دوستی کرو تو کیا دیکھ کر کرو؟ سامنے والا نمازی ہے جس کو دن میں 5 مرتبہ بغیر دیکھے اللہ یاد آ جاتا ہوگا تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں آخرت بڑی سٹرونگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے، غالباً حدیث ہی ہے، کہ دوست ایسے ہوں کہ جن کی صحبت میں تم بیٹھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے، جن سے بات کرو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، ایسے دوست بنائے، ایسے نہیں کہ جن کے پاس بیٹھو تو پھر دنیا کی طرف لٹکا کے تم کو لے جائیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ ہی کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے دوستیاں بنایا کریں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوتا ہے ویسے ہی اس کا دل، اس کی عادتیں ہوتی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست و رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے دین کی اور اس کی تعلیم پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی آل یہود۔ سیدھا رستہ، وہ رستہ سوا جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تھی،
جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں کیوں یہ ساری بری حرکات دنیا میں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ جب علماء حق اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں تبھی کہیں جا کے محلوں سے شہروں میں اور شہروں سے ملکوں میں گناہ ہونے لگتے ہیں۔ آپ امیجن کریں نا، ہم پر ایسے حکمران مسلط ہیں جو بسنت کی اجازت دے رہے ہیں، جو ناچ گانے کی اجازت دے رہے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سے کپڑے پہن کے کیسے عورتیں آئیں گی، اور اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ایک حکومت سپورٹ کر رہی ہے۔ آپ آئیں بسنت، آپ کو کھانا بھی کھلایا جائے گا، باقاعدہ 3 دن بسنت کے مینیو ڈیسائیڈ ہوا۔ کہاں ہے علماء؟ مشاورتی کمیٹی میں، ایوان میں کیا علماء نہیں بیٹھے ہوئے؟ منہ بند ہو گئے علماء کے۔ ٹاؤن کی مسجد میں، مساجد میں ممبر پہ لوگ کھڑے ہو کے صرف درود شریف کے اور رمضان کے فضائل بتاتے رہیں، تو یہ دکاندار جو ناحق پیسے لیتے اس پہ کون بات کرے گا؟ اس پہ تو علماء اس لیے نہیں کرتے کہ اگر زیادہ بات کی تو جو ہمارے گھر بھی فری کا آ رہا ہے وہی نہ بند ہو جائے۔ جب برائی کو کوئی روکنا بند کر دیتا ہے نا تو پھر برائی زہر کی طرح معاشرے میں اتر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کچھ درجے بتائے، ان میں سے اول درجہ تو یہ کہ ہاتھ سے پکڑ کے گناہ روک لو۔ اگر اس درجے پہ نہیں ہو تو زبان تو استعمال کرو کہ تم گناہ کر رہے ہو، اور اگر زبان بھی استعمال نہیں کرتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہاں میں کیسے بیٹھی ہوئی ہوں؟ یعنی کہ اس سے تو کوئی نیچے آ گیا تو پھر اس کا ایمان تو پتہ نہیں رہا یا نہیں رہا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پتہ ہی وہ لوگ گناہ کے کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے علماء نے اور ان کے بڑوں نے گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے ان کو روکتے ہی نہیں۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ۔ یہودی بہت منہ پھٹ قوم ہے، بہت منہ پھٹ، کہتے ہیں نا بے دھڑک اور بکواس کر دینے والی۔ یہ کہتے تھے معاذ اللہ، اللہ کنجوس ہے، اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے۔ کہیں کہتے تھے اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا آواز لگائی؟ غلت ایدیہم۔ اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، میں تو دونوں ہاتھوں سے اپنی کائنات پہ لٹاتا ہوں، اپنی مخلوق پر۔ ان کے ہاتھ باندھے گئے ہیں اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ تو ہم سے رزق نہیں مانگتا بلکہ ہم کو رزق دیتا ہے۔ اس ٹائم دنیا میں سب سے بخیل قوم جو ہے نا وہ یہود کی قوم ہے۔ ان کے ہاں چیریٹی کا کام ایسا نہیں ہوتا جیسے عیسائیوں کے ہاں ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے اللہ معاذ اللہ بندے ہوئے ہاتھ والا ہے، بخیل ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے ہاتھوں میں بخل ہے۔ آپ انتہائی کنجوس، انتہائی دنیا کی زندگی کے طالب سب سے زیادہ کس کو پائیں گے؟ یہودیوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹا اضافہ کرنے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، کاش انہوں نے توریت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کے پاس سے ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توریت اور انجیل کو قائم کرتے، کیا مطلب؟ کیسے ہوتا ہے توریت اور انجیل قائم؟ جی، جو آئین بنتا اسٹیبلش کرتے، پوری حکومت توریت کے مطابق چلتی۔ اس لیے آج جو ہے نا اس چیز پہ بہت ضرورت ہے یہ محنت کرنے کی کہ لوگ گھروں میں تو اسلام سمجھ لیتے ہیں، مسجدوں میں بھی اسلام کو سمجھ لیتے ہیں، سیاست میں اسلام کو نہیں مانتے۔ جب تک حکومتی لیول پہ اسلام نہیں آئے گا کبھی اتر ہی نہیں سکتا اسلام پوری طرح سے۔
جی جی ادھر لا عمر فاروق کا قانون چل رہا ہے، انصاف کا قانون کینیڈا میں، بالکل ایسا ہی ہے. جب تک حکومت میں اسلام نہیں اترتا نا تب تک نیچے اسلام نہیں آتا. آپ اپنا گھر کتنا بھی چمکا لیں لیکن گلی میں بدبو ہو تو آپ کا گھر بدبو سے پاک رہ سکتا ہے. لیکن اگر گلیاں اسپرے ہونے لگ جائیں، صاف ہونے لگ جائیں، سینٹیسائزڈ ہونے لگ جائیں تو آپ کے گھر میں بھی اس کی خوبصورتی آ سکتی ہے. تو بالکل میں کہتی ہوں کہ جب تک لوگ صرف نیچے والے خانوں میں اسلام قبول کرتے ہیں نا تو ایسے مثال ہے جیسے آپ نے چھوٹی ٹینکی میں پانی بھر لیا. اگر آپ ٹینک صاف کر دیں تو ہر ٹینکی خود بخود صاف ہو جاتی ہے. لازمی کوشش کریں کہ سیاسی لیول تک اسلام پہنچایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی لیڈر تھے اور اسلام تھا. توریت کو بھی قائم کرو، انجیل کو بھی قائم کرو، اور آج کیا حکم ہونا چاہیے؟ قرآن کو قائم کرو. ہر جگہ قرآن کے مطابق فیصلے کیے جائیں. قرآن اس لیے نہیں تھا تاکوں میں سجا لو اور اس کے ویلویٹ کے اتنے فینسی قرآن. آپ جائیں نا ذرا کسی بک شاپ پر، اتنا فینسی تو آپ کے پاس کوئی گھر کا پلو نہیں ہوگا جتنا فینسی ویلویٹ کا، اور اس پہ حسین کڑھائی ہوئی بھی. قرآن اس لیے آیا تھا، قرآن اس لیے آیا تھا کہ بس اس کو چومو چاٹو، سینے سے لگاؤ، گلے سے لگاؤ، اور شادیوں میں جو ہے نا لا کے اپنے ڈریسنگ روم میں اس کو رکھ دو، اور لال رنگ کے غلاف دلہن کا ہے اور بلو کلر کا غلاف والا دلہا کا ہے. قرآن اس لیے تو نہیں اترا تھا. قرآن تو عمل میں لانے والی کتاب. جب تک کسی معاشرے کے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے اس پہ ایسی لعنتیں آتی رہیں گی جیسی آج پاکستان پر ہے. نہ بیٹیاں باپوں سے محفوظ اور نہ بہنیں بھائیوں سے محفوظ. یہ سب قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ لوگ قرآن کتاب کو قائم کرتے مگر اس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ بٹھاتے تو میں کیا کرتا؟ اوپر سے بھی رزق بھیجتا اور نیچے سے بھی رزق. اتنا رزق ہوتا اس ملک کے پاس، اتنی اللہ تعالیٰ بارشیں دیتے. آج آپ دیکھ لیجئے بارش بھی آتی ہے تو زحمت بن کے آتی ہے، یا تو آتی نہیں ہے، اور آ جائے تو اولے جو ہے نا پوری کھیت تباہ کر دیتے. اے پیغمبر جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا تو اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ توریت اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کر دو جو تمہاری طرف تمہاری رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، صوابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج ہے. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تب تک رسول قبول تھا جب تک ہم جو چاہ رہے تھے وہ بھی وہی کہہ رہا تھا. جب اس نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو کیا کیا؟ کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. کبھی کبھار آپ کا نا ہر بار کسی کو معاف کر دینا اس کو اور مزید ظالم بنا دیتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو معاف کیا کہ تم نے ہمارے نبیوں کو قتل کیا. ہماری معافی کے بعد یہ تو اور چوڑے ہو گئے. بہت سے مجرم جب جیلوں سے نکلتے ہیں نا، معافی مل جاتی ہے جب، تو وہ نیک بن کے سارے نہیں نکلتے، وہ اس غصے میں نکلتے ہیں بتاؤ میرے خلاف گواہی کس نے دی تھی. نکلا تو سب سے پہلے اس کو اڑاؤں گا. تو کبھی کبھار معاف کر دینا جو ہے نا وہ مزید ظلم کو بڑھا دیتا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے،
حالانکہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اس کی ماں ایک راست باز یعنی نیک عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ لوگ رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ تم کیسے رسول ہو؟ تم کھانا بھی کھاتے ہو، تم بیویاں بھی رکھتے ہو، تم بازار میں بھی نظر آتے ہو۔ اللہ نے آیات نازل کی کہ عیسیٰ بھی کھانا کھاتا تھا اور عیسیٰ کی ماں بھی۔ تم ان کو تو خدا سمجھ بیٹھے اور رسول کو رسول بھی نہیں سمجھ رہے اس لیے کہ وہ کھانا کھاتا۔ جو بشری تقاضے تھے وہ سارے رسول اللہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ حاجت بھی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوتے تھے، رسول اللہ خوش بھی ہوتے تھے، چوٹ لگتی تو خون بھی نکلتا تھا۔ ہر چیز، یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا، میں ایک دم مجھے ایک بات یاد آئی، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ لیکن جب کسی کو اس تقاضوں کے ساتھ اگر رسول اللہ کا سایہ نہ ہوتا تو یہ تو ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آج سائنس تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر چیز اپنا شیڈو رکھتا ہے۔ تو ہمارے استاد نے ایک بہت پیاری بات کی کہ جس کو یہ لگتا ہے کہ نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا، پتہ ہے یہ غلو ہے۔ وہ ایک زندہ ہستی تھی، ان کا سایہ کیوں نہ پڑے؟ اس کا بھی سایہ پڑے گا اور آپ کے کسی بڑے بزرگ کا بھی سایہ تو پڑے گا۔ سایہ تو ایک فزیکل فینومینا ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی، انہوں نے کہا جو منہ مبارک رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے فرینڈس کے اندر، کہنے لگے اگر وہ بال واقعی رسول اللہ کا ہے تو اس بال کا سایہ کیسے آ جاتا ہے؟ آپ ذرا موبائل کی ٹارچ لائٹ ماریے گا اور آپ کو اس بال کا نیچے سایہ ملے گا۔ اگر تو یہ واقعی رسول اللہ کا بال ہے تو جب بال کا سایہ ہے تو وجود کا بھی سایہ ہوگا، یا تو پھر تم بال جھوٹا لے کر آ گئے ہو۔ کیسے؟ دیکھیے سائنس جو ہے نا ہمارے سارے باطل عقیدوں پہ ہنسی اڑاتی ہے، ہنستی ہے ہم پہ سائنس، یہ کیسے عقیدے تم نے رکھ لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر باتیں بتا دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے، دل ان کا نور سے بھرا ہوا تھا۔ نہ یہ کہیں کہ ہم جیسے بشر تھے، رسول اللہ ہم جیسے بشر نہیں تھے، یہ بہت ہی کمزور بات ہے۔ ہم سامنے دیکھ پاتے ہیں، پیچھے دیکھ پاتے ہیں۔ رسول اللہ آگے کھڑے ہو کے پیچھے کے سر سے اپنی صفیں سیدھی کروا دیتے تھے، یہ رسول اللہ کی شان تھی۔ آپ وسلم بدر کے میدان میں اترے، کل جس نے مرنا ہے آپ ایک ایک کا نام بتا رہے ہیں، اس کی لاش کل یہاں پڑی ہوئی ہوگی، اس کی لاش کل یہاں ہوگی، اس کی لاش یہاں ہوگی۔ تو میں کہوں کہ ہم جیسے بشر تھے تو ایسا نہیں تھا، ہاں بشری تقاضوں کے ساتھ تھے، اور کہیں کہ بالکل نور تھے تو بھی ناحق بات کہہ دی۔ ان کا دل نور سے بھرا ہوا تھا، ان کی کتاب نور سے بھری ہوئی تھی، لیکن تقاضے سارے کون سے تھے بھائی؟ بشری تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، بھول جاتے تھے چیزیں۔ ایک دفعہ شعر پڑھنے لگے، شعر ہی الٹا پڑھ دیا، ٹھیک ہے، اچھا رسول اللہ نے شعر الٹا پڑھا، حضرت ابو بکر ہنسنے لگے، مسکرائے، خوشی سے مسکرائے۔ تو لوگوں نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے؟ تو کہنے لگے اللہ کی آیت سچی ہو گئی کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا۔ تو آج دیکھو بات سچی ہو گئی، یہاں تو اتنی بڑی بڑی آیت رسول اللہ کو زبانی حفظ ہوتی تھی اور شعر یاد نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ شان ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، دیکھو ہم تمہارے جو عیسیٰ تھے اور مریم تھی وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے، خدا کو تو کھانے کی حاجت نہیں، وہ کیسا خدا تھا جو کھانا کھاتا اس کو تو تم خدا مان لیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایسا زبردست جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا، ہاں بالکل حق بات کہنا کہ اگر تم عیسیٰ کو اس لیے خدا مانتے ہو کہ اس کا باپ نہیں تھا تو پھر آدم کی تو نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا۔ ان سے کہو تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گیا۔ بنی اسرائیل سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ سامنے گناہ ہوتے تھے اور روکتے نہیں تھے۔ ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہے کیا؟ آپ تو سب نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا میری امت اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگے گی، ان کی دعائیں نہیں قبول ہوں گی۔ صحابہ نے کہا کیوں؟
آپ نے فرمایا وہ اپنے سامنے گناہ ہوتا ہے دیکھیں گے روکیں گے نہیں، اللہ ان کی دعائیں روک دے گا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا، آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود و مشرکین کو پاؤ گے۔ مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت کس کو ہے؟ ایک یہود کو اور دوسری مشرک یعنی ہندوؤں کو۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب زیادہ تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، یعنی کرسچینٹی میں کسی درجے ذرا سی نرمی پاؤ گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھی تھی نجاشی کے سامنے تو آنکھوں سے یوں اس کے آنسو بہے تھے۔ ایسے رسول اللہ کے سامنے بھی ایک عیسائی وفد آیا تھا، آپ نے جب ان کے سامنے قرآن کی آیت بیان کی، جب وہ اس کے کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ اترتا ہے تو حق پہچان لینے کی وجہ سے خوشی سے ان کی آنکھوں سے کیا گرنے لگتے ہیں؟ آنسو۔ آپ کبھی دیکھیں ان لوگوں کو جو اسلام کنورٹ کرتے ہیں، کنورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں، جس دن وہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی آواز، ان کی خوشی، ان کے آنسو نہیں تھمتے۔ ٹورڈز دا ایٹرنیٹی ایک چینل کا نام ہے جہاں کنورٹڈ مسلمز کے جو ہے نا انٹرویوز ریکارڈ ہوتے ہیں۔ قسم سے ان کی خوشی، ان کے آنسو، ان کا ایک دوسرے سے گلے لگنا بہت کمال کا ہوتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے کھاؤ اور پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو۔ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ حلال اور حرام واضح کرنے کی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، یعنی تکیہ کلام والی قسمیں، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو۔ مینشن کر دیا وہ کھانا ما تطعمون اہلیکم، جو کھانا تم اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ تو اس کی دال روٹی کے مطابق اور خود اپنے بچوں کو تم مٹن مرغی مسلم کھلاتے ہو۔ وہ کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کر دو۔ جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ ٹھیک ہے، یہ قسم کا کلیئر کفارہ آ گیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا پھر اس کو کپڑے پہنائے جائیں یا پھر ایک غلام آزاد کیا جائے، یا ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، مال لگتا ہے سب پہ تو 3 روزے رکھ لو۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ لعلکم، امید رکھتے ہیں اللہ کا شاید یقینی ہوتا ہے، اللہ کا شاید جو ہے وہ یقینی ہو۔ میں کہوں میں اتنی بات کی سچی ہوں، میں کہوں ہو سکتا ہے میں کل آپ کے گھر 3 بجے تک پہنچوں تو آپ کہیں گی یہ اتنی سچی عورت ہے نا، یہ واقعی 3 بجے آ جائے گی۔ تو اللہ کا تو شاید پھر کیا ہوتا ہے؟ یقینی درجے کو ہوتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جی یہ شراب کی حتمی آیت ہے۔ اس کے بعد قطعی طور پہ شراب حرام ہو چکی تھی، گھر کے گھر جو ہے نا وہ بوتلیں پھینک رہی تھا، یہود کو بیچ نہیں رہے تھے صحابہ۔
انہوں نے بھی کہا کہ حرام ہے، نجس کام ہے، رجسن ہے، تو پھر انہوں نے شراب کو ہر طرح سے اپنے پاس سے جی بہا دیا تھا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ استہانے اور یہ پانسے اور یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ اسلام میں فعال گیری بالکل پسند نہیں ہے، ہاتھ دکھانا، ٹھیک ہے، بندر سے طوطے سے اپنے پرچے اٹھوا لینا، باباؤں سے استخارے نکلوا لینا، یہ سب رینٹڈ کام۔ اسلام میں رینٹڈ استخارہ نہیں ہے بھائی۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ سیارہ کیسا ہے، خود سے نا پائسس پڑھا، اور اگر پائسس جیسا کچھ اپنے اندر نہیں تھا تو اڈاپٹ کرنے لگ گئے تاکہ ہم اپنے سٹار جیسے دکھیں۔ اور آج بھی پتہ ہے ہم الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان والے طریقے دے دیے۔ آج بہت سے لوگ اسی زمانے میں آپ کو بتاؤں شادی کرتے ہوئے لڑکا لڑکی کے سٹار بھی پوچھتے ہیں کہ جیسے پائسس کی ایکیوریس سے بنتی ہے تو یہ سوچ کے شادی کرتے کہ اچھا اس کا سٹار یہ نہیں، اصل میں میری بیٹی جو ہے نا وہ لیو والی ہو، لیو کی نا بنتی نہیں ہے زیادہ پائسس سے، اس لیے رشتے منع ہو جاتے ہیں۔ جو گمراہ ہے وہ اس لیول کے بھی گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ استہانے، یہ بت خانوں سے محبتیں، یہ پانسے پلٹوانا اور یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان کیا ڈال دے؟ عداوت۔ اب سوچیں، دو بھائیوں نے آپس میں جوا کھیلا، ایک جیتا ایک ہارا، جو جیتا اس نے اپنے بھائی کی بھی پراپرٹی اپنے ہاتھ میں لے لی، تو کیا محبت ہوگی یا ساری زندگی کا غصہ ہوگا؟ شراب کی حالت میں کوئی غلط فعل اپنی بھابھی کے ساتھ کر دیا، جب نشہ اترا تو کیا محبت ہوگی یا غصہ، عداوت ہوگی گھروں میں؟ یہ دونوں بڑے گندے کام ہیں، اور جن ملکوں میں یہ کیے جاتے ہیں وہاں رشتوں کا تقدس آپ دیکھ لیجئے اٹھا کے، ہسٹری ان کی، یہ تو روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کبھی آپ انڈینز کو معلوم کریں کہ ان کے ہاں بھابھی دیور کے ریلیشن کس قدر گندا ہو گئے اس شراب کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، یہ تو چھوڑے نا، جوا چھوڑے، لوگ صرف تازے پتے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مسجدوں میں جا سکے۔ گیم پھنسا ہوا ہے، ابھی گیم پھنسا ہوا ہے، ابھی نہیں اٹھ سکتے۔ جو لوگ وہ چیز کھیلتے ہیں، یہ سارے کام جو آپ کو نماز سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ایسا ہر شوق اسلام میں منع ہے۔ ایون یہ کہ اگر وہ لڈو بھی آپ کے لیے عذاب بن جائے گی، اگر آپ اس میں ایسے بولیں کہ بھائی گیم پھنسا ہوا ہے، ابھی نہیں اٹھ سکتی ہوں، آپ کا دل فارغ ہو جائے نماز کے لیے جب اللہ آپ کو آواز لگائے۔ رسول اللہ کے لیے حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک دن رسول اللہ میرے ساتھ موجود تھے اور بڑی محبت بھری باتیں کر رہے تھے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، اور اتنے میں اذان کی آواز آ گئی، تو حضرت عائشہ فرماتی وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے اجنبی، ایک دم چہرے کے جو ہے نا فیچر رسول اللہ کے چینج ہوئے۔ تو ایسا ہر ڈرامہ بھی نشہ ہے، ایسا ہر کھیل نشہ ہے، ایسا ہر ولاگنگ نشہ ہے جو آپ کو جو ہے نا اللہ کی یاد سے روکتا۔ ان کو جوا روکتا تھا، یہاں پتے روک دیتے، موبائل روک دیتا ہے، کرکٹ روک دیتا ہے، یس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تم نے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف حق پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہے، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہوں اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا شکل بتا دی نیکی کرنے کے لیے، یہ سب کچھ تم کو کرنا پڑے گا۔ ہاں جو پہلے ہو چکا ہے، قرآن سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن سے جڑ گئے ہیں، پچھلی غفلتوں کو معاف فرما دے اللہ بھی۔ جی اور اب اللہ تعالیٰ نے آیت پڑھا دی کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک نئی زندگی شروع کرے، اسی رمضان سے اللہ سے تعلق مضبوط بنا لیجیے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے نا زمانے جہالت میں یہ گناہ ہو گیا۔ آپ بڑا شدید ان کا گناہ تھا جو بیٹی کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جو تم نے زمانے جہالت میں کر دیا نا کلمے سے پہلے، جب تم کلمہ پڑھ لیتے ہو تو پچھلے گناہوں کو اللہ بلڈنگ کی طرح مسمار کر دیتا ہے،
اس پہ تازی بلڈنگ تیار کرتا ہے. ان کو بتا دیا کہ جو گناہ تھے وہ پچھلے تمہارے کلمے کی وجہ سے ختم کر دی گئی. ایک صحابی آگے بڑھ کے آئے, اللہ کے نبی جب میں جہالت کا زمانہ تھا نا میں نے بہت نیکیاں کی تھی, تو کیا میری نیکیاں بھی گر گئی؟ دیکھیے صحابہ کتنے, میں کہتی ہوں پیارے, معصوم, کانشیس, کہ اچھا اگر بلڈنگ گری تو گناہ تو گرے سو گرے, کیا میری نیکیاں بھی گر گئی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, زمانے جہالت میں کی گئی نیکیاں تمہاری اللہ کاؤنٹ کرے گا اور گناہ کو اللہ معاف کر دے گا. کتنا اس اللہ سے دوستی نہ لگائے تو بتائیں پھر کس سے لگائیں؟ اس کے لیے ناک کھپے تو پھر کس کے لیے کھپے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زد میں ہوگا, یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کیا, اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, احرام کی حالت میں شکار نہ کرو. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے گا تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا, جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے, اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا. یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا, یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا, لیکن اب اگر کسی نے اسی حرکت کا اعادہ کیا یعنی ریپیٹ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. جب لوگ احرام کی حالت میں آتے ہوتے تھے نا تو شکار ان کے اور قریب سے جاتا تھا. اللہ آزما کر دیکھنا چاہتے تھے کہ نیزے نیچے رکھے ہوئے ہیں یا اللہ نہیں دیکھ رہا, یہ والا بٹیر کھا لیتا ہوں, یہ والے تتر کو مار لیتا ہوں. اللہ ان کو آزما کر دیکھتا ہے. حالت احرام میں شکار نہ کرو, ہاں مگر وہ موذی جانور جو تم کو تکلیف دے ان کو مارنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر فقہی معاملات آتے ہیں, باولا کتا ہو تو اب انسان میں نہیں ابھی میں احرام میں ہوں بعد میں ماروں گا, تو بعد میں تو وہی آپ کو مار دے گا, تو وہاں پہ اپنی جان کی حفاظت ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا, یہ ہم نے پڑھ لیا ہے پہلے بھی. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو, قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے. پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اللہ نے مکان محترم کعبے کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا, اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنایا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ, اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ کی دونوں شان یاد رکھیں, اللہ جہاں غفور الرحیم ہے وہیں اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک برحل یکساں نہیں, خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فرفتہ کرنے والی ہو. پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ناپاک چاہے جتنا زیادہ بھی کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ کو پسند نہیں. پاک ہو مگر تھوڑا ہو, حلال رزق ہو مگر تھوڑا ہو, وہ کافی ہے بنسبت اس کے کہ حرام آئے. اچھا حرام مال جس ڈھٹائی سے ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے نا, اسی طرح سے اس کے مصرف بڑے گندے گندے ہوتے ہیں. کبھی بیماری پہ لگ رہا ہوتا ہے, کبھی وہ جو نا اپاہج پہ لگ رہا ہوتا ہے. جتنا حلال مال آئے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ حلال برکت لے کر آتا ہے, حرام برکت لے کر نہیں آتا. آج تو لوگوں کے درمیان سے سینسیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے حلال اور حرام کی. جب کعبے کی تعمیر کی جا رہی تھی نا, اس کو اثر نو جب تعمیر کیا جا رہا تھا تو اہل مکہ نے پیسے جمع کیے تھے کعبہ بنانے کے لیے, اور اعلان کروایا تھا کسی بازار کا, یعنی جو بازار حسن جسے کہتے ہیں, کسی طوائف خانے کا جو ہے نا پیسہ استعمال نہیں کریں گے, کسی سودی کا پیسہ استعمال نہیں کریں گے. جانتے تھے یہ سب گندے کام ہیں. اچھا جب انہوں نے کعبہ تعمیر کرنا شروع کیا تو آج آپ حتیم دیکھتے ہیں چھوٹا ہے. یہ چھوٹا کیوں رہ گیا تھا کہ جتنا حلال مال تھا نا لوگوں کے پاس وہ سب لگ چکا تھا. اب دیوار اٹھانے کے لیے حلال مال نہیں بچا تھا, تو انہوں نے کہا تھا ہم اتنا ہی چھوڑ دیں گے مگر حرام نہیں لگائیں گے. کعبہ بناتے ہوئے حلال اور حرام پتہ تھا,
اور کعبے جاتے ہوئے لوگوں کا ہی مال کھا کے اسی کے پیسے سے عمرے پہ چلے جاتے ہیں. کتنے یہ جو ایجنٹس ہیں کتنا حرام کا مال ہڑپ کرتے ہیں. یقین کریں اب جب سے میں اس کام میں ہوں تو اندازہ ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیسے کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے. بڑے وہ بھی جو ہے نا حرام خور جو ہے نا پھر اس کو جب حرام کا مزہ لگتا ہے تو پھر وہ پیسے کہاں کہاں نکلتے ہیں اس کے تصور سے بھی باہر ہے. تو یہ کہہ دینا کہ بھائی سب کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں, میجورٹی سود کو حلال کہتے ہیں تو میجورٹی کے کہہ دینے سے سود حلال نہیں ہو جاتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں, لیکن اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا, وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے, پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. اسلام میں نا بے مقصد بے وجہ سوال کی اجازت نہیں ہے, بس منہ توڑ سوالات. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نا آیات نازل ہو رہی تھی حج کی کہ مسلمان پر حج ایک دفعہ زندگی میں صاحب استعداد پر فرض ہے. وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا رسول اللہ پہ وہ آیات ابھی نازل ہو رہی تھی. اللہ کے نبی ہر سال فرض ہے, اللہ کے نبی کیا ہر سال ہم پہ حج فرض ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ دوران وہی سوال مت کرو. اسی طرح سے جب کوئی میں بھی ایز اے مدرسہ جب قرآن پڑھ رہی ہوں دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, اگر آپ لوگ بیچ میں مجھے انٹرپٹ کریں گے تو شاید میں صحیح کو غلط اور غلط کو, کیونکہ بشر ہوں نا, کمزوری ہے میرے علم میں, کمزور پڑ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نا جب وہی کی کیفیت سے باہر آئے آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ساری زندگی ہر سال تم پہ فرض ہو جاتی. کیا کرتے آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ کا حلم کتنا تھا. آپ سنبھل کے اگر رسول اللہ کہتے ہوں بھی ہاں لکھ لی جاتی تو خود کون مشکل میں پڑتا اپنے سوالوں کی وجہ سے, ہم پڑ جاتے. تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کو فوراً ٹرین کر دیا. اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے, نہ سائبہ نہ وسیلہ اور نہ حام. یہ کچھ نام تھے جو انہوں نے اپنے بتوں کے رکھ دیے تھے اور ان بتوں کو اس نام سے پکارا کرتے تھے, مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمات کو مان رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی رسمیں ہوتی ہیں, خدا کی قسم اگر ان سے پوچھ رہے نا آنٹی آپ یہ کیوں کر رہی ہے, پتہ نہیں بیٹا میری سانس کیا کرتی تھی. یہ کون سی دلیل ہے نیکی کرنے کی؟ نیکی کا معیار آپ کو رسول اللہ کے حجرے سے ملے گا, خاندانی رسم و رواج سے نہیں ملے گا. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو, کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے آئے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں, وصیت پہ گواہ بنائے جائیں. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں, یعنی اگر کوئی غیر مسلم بھی موجود ہے تو انہی کو گواہ میں لے لیا جائے. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں, خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے, لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے, اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طرح سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے, یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو, اللہ نافرمانی کرنے والے کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے.
جو مستقل گناہ کرتے ہیں اللہ ان سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ پھر تصور کرو اس وقت کا کہ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادر ذات یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سرئی نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکرین تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب، دیکھ لیجئے یہ حواری تھے یعنی ان کے صحابی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا معاملہ کیا تھا کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، منو سلوہ کی کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ اچھا پچھلی امت کو منو سلوہ کھلایا گیا، تو ایک دن اللہ سے کہنے لگے، عیسیٰ سے کہنے لگے حل یستطیع ربک، اے عیسیٰ کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ جیسے ان پر آسمانی کھانے نازل کیے تھے ہم پر بھی آسمانی کھانے نازل اتار دے۔ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ بندوں نے مانگا دسترخوان، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ جو لوگ منہ سے معجزے مانگتے ہیں نا اور معجزہ دیکھ کر نافرمانی کرتے ہیں ان کی سزا پھر بلا کی ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ نے بہت معجزے مانگے تھے لیکن اللہ کی محبت تھی اہل قریش سے کہ معجزے نہیں دکھائے، کیونکہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان نہ لاتے تو پھر سزا دگنی ہو جاتی ہے۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کے اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا کام یہ نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ کتنے پیارے پیارے جوابات ہیں انبیاء رسول کے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، میں ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہے۔ وہ جو رسول کو اپنی امت سے ایک محبت ہوتی ہے نا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، سزا دیتے ہیں تو اللہ تیرے بندے تیری مرضی سزا دے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں۔ یہ ہر رسول اپنے امت کے لیے نا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو آپ پڑھتے ہیں نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ہمیں حلال حرام واضح کر دیے گئے، غیر مسلموں سے کیسے تعلقات رکھے جائیں، اہل کتاب سے کس درجے پہ تعلقات رکھ سکتے ہیں، مشرکین سے کس درجے پر نہیں رکھ سکتے، سب کچھ اس قرآن میں مینشنڈ ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس قرآن کے حکموں کو اپنے گھر پر اپلائی کروانا ہے۔ وَأَقِیمُوا التَّوْرَاۃَ، جیسے ان سے کہا گیا تھا توریت اسٹیبلش کرو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، قرآن اسٹیبلش کرنا ہے۔ آپ کا گھر پوری آپ کی ایک ریاست ہے، اور اتنی محنت کرنی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ایمان بالا تک اسلام جو ہے بطور ریاست قبول کر لیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔